امام حسین علیہ السلام پہ لعنت بے شمار نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ آباد حسینیت زندہ آباد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد یزید بن معاویہ پہ لعنت بے شمار اپنی زبانوں کو معطر فرمائیں درود کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد مرگ یزید شام کو صدیاں گزر گئیں مرگ یزید شام کو صدیاں گزر گئیں صبح و حیات کہتی ہے زندہ ہے یا حسین یا حسین جن کے سجدوں سے منور ہے جبین آفتاب جن کے سجدوں سے منور ہے جبین آفتاب میرے حرفوں کی عبادت ان خدا والوں کے نام ماشاءاللہ میری شہرت کا لہو نظر شہیدان وفا سبحان اللہ میرے جذبوں کی عقیدت کربلا والوں کے نام ماشاءاللہ سبحان اللہ لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا لا الہ کے پڑھنے والوں الا اللہ سے پوچھ لو لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا یہ فطرت زمانہ ہے کہ جہاں پہ خوشی ہو وہاں سے شہنائی کی آواز آتی ہے اور جہاں کوئی مرگ یا سوگ ہو وہاں سے سسکیوں اور آہوں کی صدائیں بلند ہوتی ہیں ثانی زہرا تیری عظمت کو سلام کہ آج دنیا کے گوشے گوشے سے آہوں اور سسکیوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں تو جسے بے گورو کفن چھوڑ کے آئی تھی آج کروڑوں انسان اسے گلہ عقیدت اور خراج تحسین پیش کر رہے ہیں سلام اس مسافر پہ کہ جس کا مدینہ میں جینا مشکل ہو گیا سلام اس 3 دن کے پیاسے پہ کہ جس کو نہر القمہ کے کنارے 3 دن کا پیاسا شہید کیا گیا عزاداران حسین اب میں دعوت دیتا ہوں سید ارتضیٰ عباس کو کہ وہ سٹیج حسین پہ آئے اور ذکر حسین سے آپ کو مستفید کریں اپنی زبانوں کو معطر فرمائیں درود کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حسینیت زندہ آباد حسینیت زندہ آباد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد بآواز بلند سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد برادران آج جیسا کہ شب عاشور کے سلسلے میں ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں تو دوسری گفتگو بہرحال آج کی رات آپ لوگوں سے نہیں ہو سکتی اس لیے سیدھا چلتے ہیں کربلا جہاں خیام حسینی میں سرکار سید الشہداء اپنے اصحاب کے ساتھ جمع ہیں یہ وہ اصحاب ہیں جیسے کہ ہمارے برادر مہدی کاشف نے کچھ دیر پہلے بیان بھی کیا کہ جن کے بارے میں سرکار سید الشہداء کہتے ہیں کہ ایسے اصحاب
نہ میرے بھائی کو ملے، نہ میرے والد کو ملے، اور نہ ہی میرے نانا کو۔ یہ وہ اصحاب ہیں جن کے لیے سرکار سید الشہداء نے ان الفاظ کا انتخاب کیا۔ برادران، کربلا ایک تاریخی واقعہ ہی نہیں، ایک درس کی حیثیت رکھتا ہے ہماری زندگی میں۔ ہم ہر سال جمع ہوتے ہیں سرکار سید الشہداء کا غم منانے کے لیے، اور کوریا کی تاریخ کے حوالے سے میں یہ کہوں کہ 15-16 سال کے اندر ماشاءاللہ یہ معجزہ ہے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کا کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ یہ عزاداری ہم نے گھروں سے شروع کی تھی۔ یہاں پہ ہمارے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے گھر کے اندر ایک ایک دو لوگ جمع ہو کے ہم عزاداری کیا کرتے تھے یہ لوگ، اور آج ماشاءاللہ ہمارے پاس علماء بھی تشریف لا رہے ہیں اور اتنے برادران جمع ہیں، اور صرف پاکستانی نہیں، دوسری اقوام بھی ساتھ جمع ہو کے سرکار سید الشہداء کا غم منا رہے ہیں۔ میں کوئی مقرر نہیں کہ نہ کوئی شعلہ بیانی، نہ کوئی میں پروفیشنل مقرر ہوں کہ میں آپ سے اس طرح گفتگو کروں۔ بہرحال چند باتیں حسین، اصحاب حسین اور کردار کے حوالے سے کروں گا۔ سرکار سید الشہداء نے جس مقصد کے لیے کربلا میں قربانی دی، صرف ریمائنڈنگ یہ کروانا ہے کہ آیا وہ مقصد تو کامیاب رہا، کیونکہ اگر ہم مساجد سے حی علی الصلاۃ کی آواز سنتے ہیں تو وہ مقصد تو کامیاب رہا، بہرحال وعدہ خدا تھا۔ اس میں ہماری نجات کا بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ اگر ہم صرف اور صرف عزاداری کریں تب بھی ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں، جیسے احادیث میں، اقوال معصومین میں، کہ جو جناب سیدہ کے ارشادات میں سے ہے کہ جس نے میرے حسین پہ آنسو بہائے میں اس کی بخشش کی ذمہ دار ہوں۔ لیکن ایک جملہ سرکار سید الشہداء نے میدان کربلا میں اور ادا کیا۔ وہ اس وقت سرکار سید الشہداء نے وہ جملہ ادا کیا کہ نہ جب عباس بچے تھے، نہ اکبر، نہ قاسم، اور نہ اصحاب میں سے کوئی۔ سرکار فرماتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ آیا کس چیز کی مدد؟ کس چیز کی مدد مانگ رہا ہے مولانا سے؟ آج ہمارے وقت امام بھی یہی صدا بلند کرتا ہے، حل من ناصر ینصرنا۔ کعبے سے جس وقت سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام چلے تھے تو 1000 لوگ تھے۔ غازی عباس کا خطبہ سن کے اور مولا حسین کے خطبات سن کے جب ساتھ چلے 1000 افراد ساتھ تھے مولا حسین سے، اور شب عاشور تک وہ اتنے گھٹے کہ وہ 100 کچھ رہ گئے۔ مکے میں بھی لوگ رو رو کے مولا نہ جائیے، یا مولا ہم آپ پہ جان قربان کر سکتے ہیں، مال قربان کر سکتے ہیں، اولادیں قربان کر سکتے ہیں، یہ سب کہنے والے بہت موجود تھے، لیکن بچے مشہور ہنسا 72 کربلا میں بچے۔ یہ وہ افراد تھے کہ جو کردار کے لحاظ سے مضبوط ترین افراد تھے۔ ہمیں بھی اپنے کردار کے حوالے سے سوچنا پڑے گا، اور اس کربلا سے ہمیں سبق حاصل کرنا پڑے گا، اگر نہیں کیا تو کرنا پڑے گا۔ یہ عزاداری خود ایک مدرسہ ہے۔ ہم یہاں بیٹھتے ہیں، یہ فرش ازاں ہمیں تہذیب سکھاتا ہے، بڑوں کی تہذیب سکھاتا ہے، آپس میں محبت سکھاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری کردار سازی کرتا ہے۔ اگر ہماری کردار سازی نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اس فرش ازاں سے کچھ لے کر نہیں اٹھ رہے۔ اہل بیت، مکتب اہل بیت اور اہل بیت سے منسوب لوگ، منسلک لوگ کبھی بھی بد تہذیب نہیں ہو سکتے۔ ماشاءاللہ اگر وہ ہیں
اگر ہم بد تہذیب ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس مجلس سے، اس فرش اعضا سے وہ چیزیں لے کر نہیں اٹھ رہے جو کہ ہمیں لے کے اٹھنی چاہیے، جو کہ نہ صرف ہماری کردار سازی کر سکتی ہیں بلکہ جنت اور اس کے اندر بھی درجات ہمیں ماشاءاللہ بلند ہو سکتے ہیں۔ صرف جنت کی لالچ میں چلیں، جنت تو آپ کو پہلے بھی گفتگو کرنا پڑ رہی ہے، جنت تو آپ کی ہو گئی، ولایت علی، ولایت اہل بیت اگر آپ کے دلوں میں ہے تو اس کی تو ضمانت ہے۔ لیکن آج ہم اس دنیا میں جو سانس لے رہے ہیں، اور یہ سانس، یہ زندگی، یہ حرارت کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ اس وقت کا وارث حجت خدا حضرت بقیت اللہ موجود ہے، ماشاءاللہ، جو ہماری اس عزاداری کو بھی دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، جج کر رہے ہیں، ہمارے کرداروں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ دیکھ چکے ہیں کربلا میں مولا حسین کے اصحاب کو بھی دیکھ چکے ہیں، وہ تمام واقعات حضرت بقیت اللہ دیکھ چکے ہیں، اور وہ آج ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ فرش اعضا کے اوپر عزاداران حسین ہم لوگ جمع ہیں اور ان کے جد کا ماتم کر رہے ہیں، ان کے جد کی عزاداری کر رہے ہیں۔ بھائیوں، کربلا سے ہم بہت کچھ سیکھنا ہمیں چاہیے جو کہ ہم اس طرح سیکھ نہیں پاتے۔ حل من ناصر ینصرنا کی صدا جو مولا حسین نے کربلا میں بلند کی، اس وقت ہم نہیں تھے، بے شک ہم موجود نہیں تھے، لیکن آج ہم زیارت وارثہ میں کہتے ہیں فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَخَوْفُ مَعَكُمْ، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے رہے مولا حسین، کاش ہم کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم آپ پہ مر مٹتے، فنا کر دیتے اپنے آپ۔ لیکن آیا کہ آج ہم اس طرح تیار ہیں کہ آج اگر ہمارا امام وقت ظہور کرتا ہے تو کیا ہم اس کی اس طرح مدد کر سکیں گے؟ کیا ہم حل من ناصر ینصرنا کی صدا پہ لبیک کہہ سکیں گے؟ یہ سوال روز، صرف یہ 2.25 مہینے ہی نہیں، یہ روز ہمیں کرنا چاہیے۔ کیوں عزاداری کو صرف اور صرف 2.25 مہینے تک محدود کر دینا یہ ٹھیک نہیں۔ یہ عزاداری روزانہ اس سے سبق اور اس سے اپنی کردار سازی ہمیں کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم جو اس وقت موجود ہیں منسوب ہیں کربلا سے، منسلک ہیں کربلا سے، اور تیاری میں ہیں اپنے وقت کے امام کی امداد کے لیے۔ بالکل سچویشن اگر آپ دیکھیں تو سیم ہے، بالکل اس کے اندر تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، بالکل سیم۔ مولا حسین کربلا میں پکار رہے ہیں دین اسلام کے لیے، اپنا گھر لٹا رہے ہیں، اپنا بھائی، بھتیجے، بچے سب کچھ فدا کر رہے ہیں، کس چیز کے لیے؟ دین اسلام کے لیے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے۔ اس کلمے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں مولا حسین، حتیٰ یہ کہ اپنے 6 ماہ کا بچہ بھی قربان کر رہے ہیں۔ ناموس رسالت پتہ ہے کہ میرے قتل کے بعد بازاروں میں پھیلائی جائے گی، لیکن صبر کر رہے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ وہ کیا عظیم چیز ہے کہ عاشق خدا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے۔ حسین سرکار سید اللہ کی شہادت، صرف شہادت کو سن کے ان کے مصائب پہ رونا بے شک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس عبادت یہ سب واقعہ ہوا کیوں، اس چیز کو سوچنا، اس چیز کو غور کرنا بھی ہمارا فرض ہے، یا ہمارے واجبات میں سے، ہمارے فرائض میں سے، کہ ہم وہ چیزیں دیکھیں کہ آیا سرکار سید الشہداء نے اتنی بڑی قربانی کہ 18 سال کا کڑیل جوان بھی دے دیا، عباس جیسا بھائی دے دیا، 6 ماہ کا علی اصغر بھی قربان کر دیا، اور جناب سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی چادر کو بھی قربان کر دیا۔ لیکن
ان کے پائے استقامت میں ذرا سی بھی لغزش نہیں آئی۔ یہ کیسا عشق ہے بھائیوں، اس عشق کو سمجھو۔ یہ پہلے بھی میں ایک دفعہ کہتے رہ گیا تھا، بات ادھر سے کیونکہ ذہن منتشر رہتا ہے۔ عشق کرنا سیکھو میرے بھائیوں، عشق۔ حضرت سرکاری سید الشہداء ایسے عاشق ہیں، ایسے عاشق خدا ہیں کہ جنہوں نے یہ نہیں، ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچا کہ میرے بعد زینب کا کیا ہوگا، میری نسل قطع کی جا رہی ہے، میرے بچوں کو، میرے بھائیوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا۔ ایسا عاشق خدا، عشق کیجئے، اپنے امام، اپنے وقت کے امام سے عشق کیجئے، مولا حسین سے عشق کیجئے، لیکن عشق پھر وہ عشق ایسا ہو کہ راہ خدا کے اندر اگر آپ کا گھر، ہماری جانیں، ہماری ناموز بھی مٹ رہی ہوں، تو پھر ہم ایسے عاشق ہوں، ایسے حسین کے ماننے والے ہوں، ایسے پیروکار ہوں کہ ہمارے پاؤں بھی نہ ہلیں۔ اس نفس کو، اس نفس کی جو ہمارے اندر ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے ہمیں اسی فرش عطا سے۔ ہمارے پاس سب سے بڑی یونیورسٹی، سب سے بڑا مدرسہ یہی فرش عطا ہے۔ یہاں ہمارے علماء آتے ہیں، یہاں ہم کو بہترین باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کو نہیں سننے کو ملتی ہے ہماری درس گاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا، شہادتوں کا راستہ، کربلا کربلا، سعادتوں کا راستہ، کربلا کربلا، ہے ہماری درس گاہ کربلا کربلا۔ ماشاءاللہ برادر، لیکن ٹائم میرے پاس، کیونکہ رات بھی ایسی ہے اور یہ چند ٹوٹے پھوٹے جملے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ بہرحال عشق کیجئے، آج سے ہی شروع کر دیجئے۔ یہ رات عاشقوں کی رات ہے، یہ رسم کی طور پر منائی جانے والی رات نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ہم عادتاً شب عاشور جمع ہو کے سرکار سید الشہداء کے غم پہ ماتم کریں، گریہ کریں۔ بہترین چیز ہے یہ ہماری توانائی کو گرما دیتی ہے، ہمارے جسموں کو، ہماری روحوں کو معطر پاک کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے کرنا ہے عشق۔ ہم پیدا کیے گئے، پروردگار فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے تو میری عبادت کریں۔ اب یہ عبادت عشق ہے۔ مولا حسین جو ہمیں سمجھاتے ہوئے چلے گئے اور جو ہمارے تمام ائمہ ہمیں بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، عشق کیجئے۔ اور ہم لوگوں کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم لوگوں کے لیے یا دور آخر کے مومنین کے لیے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، درود بھیج دی، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ان کے اصحاب ان کے گرد جمع ہیں اور ان اصحاب کو دیکھتے ہیں رسول خدا اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں، یا اللہ مجھے میرے بھائیوں سے ملوا دے، یا اللہ مجھے میرے بھائیوں سے میری ملاقات کروا دے۔ جملے ایگزیکٹ نہیں ہو سکتے لیکن خلاصے میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بہرحال آپ کو زیادہ اچھی ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں اس حدیث کی۔ لیکن اصحاب نے سوال کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، تم میرے ساتھی ہو۔ میرے بھائی وہ ہیں جو سفیدی پہ سیاہی دیکھ کر مجھ پر ایمان لائیں گے اور میری اہل بیت سے محبت اور مودت رکھیں گے۔ جنہوں نے مجھے نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا، وہ صرف سیاہی پہ سفیدی پہ سیاہی دیکھ کے ایمان لائیں گے اور محبت رکھیں گے۔ بھائیو، یہ محبت تحفہ مکتب اہل بیت ہے، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایک تحفہ ہے ہمارے لیے، اس تحفے کو ضائع نہیں کیجیے۔ یہ تحفہ جناب سیدہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا، شام غریبہ سے لے کے اور شام کے زندان تک جو سفر طے کیا اور اس کے بعد جو مدینے تک پہنچی،
یہ ایک انقلاب انہوں نے برپا کیا جو آج آپ کی اور میری صورت میں یہاں موجود ہے. ہم نے نہ دیکھا کربلا کا واقعہ، نہ ہمارے سامنے وہ روح پذیر ہوا، لیکن یہ ہمارے ماں باپ کی شرافت ہے اور یہ ہماری روح کی بیداری ہے کہ ہم محبت رکھتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے اور انتظار کر رہے ہیں اپنے وقت کے وارث امام زمان علیہ السلام. آج جو ہم بیٹھتے ہیں زندہ ہیں اس دور کے اندر، مقصد صرف ایک ہے میرے بھائی، ہم نے انتظار کرنا ہے اس حجت کا، لیکن تیاری کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تقوی کے ساتھ گارڈ کرنا ہے اپنے ایمان کو تقوی کے ساتھ. تقوی کی پہلی منزل نماز ہے میرے بھائیوں. مولا حسین علیہ السلام نے وقت عصر بھی دوران نماز شہادت پائی ہے، اور آخری جملے جو اپنی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو انہوں نے فرمائے وہ یہ تھے کہ اے بہن مجھے نماز شب کی دعاؤں میں نہ بھولنا. یا عاشق خدا، ہم ایسے عاشق خدا کے ماننے والے ہیں کہ جو ایسے کٹھن اور مشکل وقت میں بھی نماز کی تاکید کر رہا ہے اپنی بہن کو اور دعا کی استدعا کر رہا ہے. حسینی کو بہرحال یہ جملہ میری سمجھ میں کبھی نہیں آیا. حسینی ہوتا ہی وہ ہے جو نمازی، حسینی ہوتا ہی وہی ہے جو انقلابی. حسینی کبھی بھی گھر میں بیٹھ کے صرف رونے دھونے والا نہیں ہے، حسینی انقلاب برپا کرنے والا ہے. سب سے پہلے وہ انقلاب اپنے نفس اپنی ذات کے اندر برپا کرتا ہے، اس کے بعد وہ انقلاب اپنے معاشرے میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں برپا کرتا ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم آپس میں ہی کچھ فروعی مسائل میں لڑ رہے ہوتے ہیں. برادران سیکھیے علماء حق سے. یہ لبادہ جو آپ دیکھتے ہیں ہمارے علماء کا، اصل میں یہ لباس ائمہ ہے. اس کو اگر آپ نہیں جانتے تو آج سن لیجیے، یہ لباس ائمہ ہے اور یہ پریزرو کیا گیا، یہ محفوظ کیا گیا ہمارے ائمہ نے ہمارے لیے کہ آج کسی بھی مکتبہ فکر کے اندر آپ ان کے علماء کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ اپنے ائمہ کا لباس حلیہ آج بھی دیکھ سکتے ہیں. ہمارے مراجع کرام، ہمارے علماء، یہ وہ حلیہ ہے کہ جو ہمارے ائمہ کا حلیہ رہا ہے. یہ سب باتیں جو ہم اپنے علماء سے سیکھتے ہیں یہ ہماری کردار سازی کے لیے بہترین ہے اور کافی ہے، بشرط یہ کہ ہم ان پہ کان دھریں، ان پہ عمل کریں. یہ نہ ہو کہ ہم یہاں سے اٹھیں، روئیں، گیٹ سے باہر نکلیں اور اس کے بعد سلام علیکم. اس لیے فکر پیدا کیجئے کہ موت بھی قریب ہے، اور اس سے زیادہ دعا یہ کیجئے کہ ہماری موت سے پہلے ہمارے امام کا ظہور ہو جائے، ہم ان کی زیارت کر لیں اور ان کی اقتداء میں نماز بھی ادا کریں اور جہاد بھی کریں. اس سے بہترین سعادت ہمارے لیے کوئی ہو نہیں سکتی. کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَفَعُوذُ مَعَكُمْ، ہم اگر ہوتے تو آج ہمارا امام موجود ہے اور وہ بھی حل من ناصر ینصرنا آواز دے رہا ہے، ہمارے کان نہیں سن پا رہے. اس لیے اپنی کردار سازی کیجئے کربلا کے ذریعے، اس کربلا کے ذریعے جہاں پہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ وقت آخر یہ بہت کٹھن مسائل ہیں. شب عاشور کس طرح اصحاب باوفا نے اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرنے کی کوشش کی اور کیا. جناب سرکاری سید الشہداء اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے یہ جب سرکاری سید الشہداء نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں
یزید ابن زیاد کی فوج صرف میری جان کے در پہ ہے، یہ صرف میری جان لینا چاہتا ہے، تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو اپنی جان بچانا تو چلے جاؤ، رات کی تاریکی میں چلے جاؤ، میں تم سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار سید الشہداء نے وہ چراغ بھی گل کر دیا ہے کہ جو کہ ایک جو پردہ تھا بیچ میں وہ بھی اٹھا دیا کہ اب جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ لیکن یہ اصحاب اپنی جگہوں پر بیٹھے رہے، اور جب دوبارہ چراغ روشن کیا گیا تو گریہ ازاری کرتے ہوئے سب سے پہلے جس شخص نے اٹھ کر کلام کیا ہے سرکار سید الشہداء سے روایات میں ہے کہ غازی عباس علمدار اٹھے اور کہا مولا کیا کہہ رہے ہیں، ہم چھوڑ کے آپ کو کہاں جائیں، ہم نہیں جا سکتے۔ اسی طرح تمام اصحاب نہیں گئے، لیکن اس کے بعد یہ باتیں جناب پہلے بھی یہ مسائل ہو چکے کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے یہ باتیں سنی اور اپنے بھائی سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ بھائی کیا تم نے ان اصحاب کو پرکھ لیا ہے کہ یہ اصحاب باوفا ہیں، یہ تمہیں چھوڑ کے نہیں جائیں، کیونکہ بہن کا بھائی سے رشتہ بڑا عجیب ہے میرے بھائی، ہم سب کی بہنیں ہیں، جن کی ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ رشتہ بہت ہی عجیب رشتہ ہے۔ بہنیں فدا ہونے کو تیار رہتی ہیں اپنے بھائیوں کو۔ اچھا جائے گا کہ یہ اس وقت کہ جب اتنی بڑی مصیبت جناب سیدہ دیکھ رہی ہیں ثانیہ زہرا کہ میرے بھائی پہ اتنی بڑی مصیبت آنے والی ہے، وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ اصحاب جو ہیں میرے حسین کے آیا یہ اس قابل ہیں کہ میرے حسین کا ساتھ دیں گے یا نہیں۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شب عاشور ہے، آج مولا کو آج آخری رات ہے، کل صبح سے میرا مولا قربانیاں دینا شروع کرے گا راہ خدا کے اندر اور عصر تک تنہا رہ جائے گا۔ تو آج جتنی عبادات آپ کر سکتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں اور جتنی لعنت بھیج سکتے ہیں بنو امیہ پر کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا اہل بیت علیہ السلام پر، یہ افضل عبادت ہے۔ باقی دوسرے مقررات انشاءاللہ آپ کے سامنے مسائل بیان کریں گے، مسائل مجھ سے بیان نہیں ہو سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔